میرے عزیزوں، آج حالات ایسے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے نیوز وغیرہ، ہماری جوان بچیوں کو صرف نقاب کی وجہ سے کالج سے باہر کیا جاتا ہے۔ کرناٹک کی سرزمین جہاں سے میں آتا ہوں، ہمارا علاقہ ہے، حجاب پہن کر کے جانے والی لڑکیوں کے لیے کالج کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں، تم پہن کے نہیں آ سکتی۔ کرناٹک کی پارلیمنٹ میں، جو وہاں کا ویدھان سودا ہے، وہاں پر بیٹھا ہوا ایک منتری کہتا ہے کہ جس عورت کو حجاب پہن کر کالج آنا پسند ہے اسے چاہیے کہ وہ پاکستان چلی جائے۔ تو یہ سب ٹپڑیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ سب تانے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ کاش ہمارے قائدین اور علماء اور ہم سب مل کر یہ سوچے ہوتے کہ ہماری بچیاں غیروں کی کالج میں جاتی ہی کیوں؟ ہمارے پاس کیوں بچیوں کے لیے کالج نہیں بنائے گئے؟ ہماری بچیوں کے لیے پردے کی پابندیوں کے ساتھ اسکول اور دیگر معاملات کی تعلیم کے لیے کوئی گہوارہ علم کیوں نہیں بنایا گیا؟ کہ سارا پیسہ ہمارا صرف جلسوں کے لیے رکھا گیا، ہمارا سارا پیسہ صرف کچڑا اور نیاز کے لیے رکھا گیا، ہمارا سارا پیسہ صرف نیاز کے لیے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بات یاد رکھیں، جو قوم اپنے دینی اور دنیاوی علوم کے لیے خرچ نہیں کرتی تو پھر جاہل قوم اور نشہ کرنے والی قوم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جاہل قوم کو نشہ والی قوم کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور نشہ والی قوم کا مطلب کیا ہے؟ اس پر کیسا بھی بادشاہ مسلط ہو جائے، گدھا ہے کہ کتا ہے، نشہ کرنے والے کو کیا فرق پڑتا ہے کرسی پہ کون بیٹھا ہے؟ اس کو اپنے نشے سے مطلب ہے۔ ایک وزیر سے بادشاہ نے پوچھا کہ میری سلطنت 90 دنوں تک مجھے چلانا ہے تو میں کیا کروں رعایا کے ساتھ؟ اچھی سڑکیں بنا دوں، راشن پانی دے دوں، کیسے میری حکومت لمبی چلے گی؟ وزیر سیانہ تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جتنا بھی دو گے پھر بھی یہ کبھی کھڑے ہو جائیں گے تمہارے خلاف۔ میں بتاتا ہوں، تمہاری کرسی اگر لمبی دیر تک چل سکتی ہے تو ایک کام ہے کہ سب کو نشے کا عادی بنا دو، چرس بھنگ پلانا شروع کر دو۔ سب کو جب یہ عادت لگ جائے گی تو وہ صرف اپنے نشہ سے مطلب رکھیں گے، کرسی کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ اور یہی حالات ہیں آج۔ جاہل ہونا نشہ والی قوم ہونے کے برابر ہے میرے عزیزوں۔ اب میں آپ کو صرف اور صرف جھنجھوڑنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ کاش ہماری یہ رقم بھی ہر شہر میں ایک گہوارہ علم قائم کرنے کے لیے خرچ ہوتی تو ہماری بچیاں دوسروں کے دروازے پر نہیں بلکہ ساری قوم کی بچیاں ہمارے در پر علم کی خیرات لینے آتی۔ ہمارا ایک دور بھی تھا، میں نے آج انقلاب دیکھا بھی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کانوینٹ پڑھائے، کرسچنوں کے اسکول میں پڑھائیں تو فراٹے دار انگریزی بولیں گے اور بہت ٹیلنٹڈ بچے بن جائیں گے، بڑے کامیاب اور اچھے ڈاکٹر اور انجینئر بن جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف ایک مینٹیلٹی بنی ہوئی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاں پڑھانے سے ہی کامیابی ہے۔ لیکن ہم نے بدلتے ماحول کو بھی دیکھا ہے، بدلتے ماحول کو بھی دیکھا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو یہاں سے سفر کر کے جنوب ہند میں جائیں جہاں کیرلا کی سرزمین ہے۔ آج ہندوستان میں اسٹیٹ کی رپورٹ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کیرلا ایک ایسا اسٹیٹ ہے جن میں 100% ایجوکیشن ہے، کوئی جاہل نہیں ہے، 100% لوگ ایجوکیٹڈ ہیں۔ کیرلا کے تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پر میں نے اتنے دورے کیے، بہت علاقے دیکھے، اگرچہ ہو سکتا ہے آپ کو زبان نہ سمجھ میں آئے لیکن ہر جگہ آپ کو علم کا ایک ماحول نظر آئے گا۔ بلکہ ہمارے ایک مقتدر عالم دین شیخ ابو بکر صاحب قبلہ جو مرکز الثقافت سنیہ کے بانی ہیں، ان کے اندر میں خود 8000 مدرسے چلتے ہیں، جو بچوں کے لیے مکاتب ہوتے ہیں 8000 کے قریب ہیں، اور جو سی بی ایس سی بورڈ کے اسکول ہیں وہ 300 کے قریب اسکول ہیں۔ یہ انقلاب میں نے یہ دیکھا، میں کوئی لمبی چوڑی مبالغہ آرائی اور فضیلت بیان کرنے کے لیے حاضر نہیں آیا۔
ہماری گاڑی ایک جگہ سے گزر رہی تھی، ہم نے دیکھا ایک اسکول کے بورڈ کے باہر، ایک اسکول کے گیٹ کے باہر بورڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ ہماری اسکول میں قرآن پڑھانے کا بھی انتظام ہے۔ چلتے چلتے میں نے دیکھا، پوچھا تو پتا چلا کہ یہ پوری اسکول کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہندو لوگ چلاتے ہیں، اور مینجمنٹ جو کمیٹی ہے اس کا نام بھی ہندو ہی تھا۔ میں رک کر کے پوچھنے لگا، جس اسکول کو پورے طور پر نان مسلم چلاتے ہیں لیکن بورڈ میں یہ کیوں لکھا گیا ہے کہ ہمارے اسکول میں قرآن پڑھانے کا بھی انتظام ہے؟ تو وہاں کے ایک عالم دین نے کہا، اس لیے کہ یہاں پر حالات اب ایسے ہیں کہ مسلمان اپنے بچے کو اسی اسکول میں بھیجتے ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ دماغ بن چکا ہے، یہ ذہن بن چکا ہے، کوئی اپنے بچوں کو نہیں بھیجتا۔ تو ہمارے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، چاہے وہ مسلم اسکول ہو کہ نان مسلم اسکول ہو، وہ قرآن پڑھاتے ہی ہیں۔ ایک مدرس ہمارا بھی رکھتے ہیں، اگرچہ مینجمنٹ ان کی ہو، تاکہ مسلمان بچے بھی ہمارے پاس آ کر پڑھ سکیں۔ یہ انقلاب ہم نے دیکھا میرے عزیزوں، خوشی اس بات کی ہوئی کہ جب تم ہر میدان میں یہ طے کر لو گے کہ میری ابتدا الحمدللہ سے ہوگی، تو پھر دنیا تمہیں گیٹ کے باہر کرنے پر نہیں، اندر لینے پر مجبور ہو ہی جائے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کی طرف توجہ کریں۔ آپ کی سرزمین سیمانچل، جیسے مولانا صاحب بتا رہے تھے، اکثر لوگ مزدوری کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ بزنس کرو، تجارت کرو، مزدوری کرو، جو بھی کرو، لیکن میرے عزیزوں ایک روپیہ بھی تمہارے پاس آتا ہے، امت مصطفیٰ کے مستقبل کے لیے کہیں خرچ کرو۔ آپ اپنا مائنڈ سیٹ کر لو کہ کہاں ہماری رقم جا رہی ہے۔ صرف نیاز میں، صرف عرس میں، صرف جلسے میں نہیں، یہ ایک رات کے لیے ایک قلعہ ایسا بناؤ کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک وہاں سے لوگ سیراب ہو سکے، وہاں سے اپنے علم کی پیاس بجھا سکے۔ ورنہ اس طرح کے اس سے بھی بڑے جلسے آپ کر سکتے ہیں، مجھے پتا ہے، اس سے بھی بڑی کانفرنس کر سکتے ہو، 10-15 لاکھ روپے خرچہ کر کے بھی پورے گراؤنڈ کو بھر بھی سکتے ہو۔ ہوگا کیا؟ تاریخ میں صرف اتنا بتایا جائے گا کہ ایک رات کو اتنا بڑا جلسہ ہوا تھا، لیکن آنے والی نسل کو کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی ایک دینی ایسا ادارہ قائم کرتے جہاں پر دنیاوی علوم کی بھی خیرات ملتی ہو، تو میرے عزیزوں 25 سال گزر جائیں، 50 سال گزر جائیں، بچے وہاں پر علم حاصل کرتے رہیں گے اور کہیں گے ہمارے فلاں بزرگوں نے اس کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا۔ ان باتوں کی طرف توجہ کریں، ورنہ زبردستی آپ کو اس طرح اتنی رات تک جلسے کرنے کا کوئی حاصل نہیں نکلے گا، کوئی حاصل نہیں نکلے گا۔ اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کے سامنے میں اگر حاضر آیا ہوں تو میرے کوئی لمبے چوڑے ڈیمانڈ نہیں ہوتے، اور نہ ہی میں اس لائن کا تجارتی آدمی نہیں، اور نہ ہی میں نے جلسوں کو یا تقریروں کو اپنے معاش کا ذریعہ بنایا، لیکن آپ کو صرف اور صرف میں اپنا درد دل اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے عزیزوں جلسوں میں نہیں آؤں گا، کسی بھی جگہ بیٹھ کر کے بھی میں میسج دوں گا، میرا مولا پہنچائے، مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر۔